ملک بھر میں یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ یوم عاشور تاریخ اسلام کا ایک عظیم اور سبق آموز دن۔ نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار رفقا نے سچائی، حق اور دین کی سربلندی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی صبر اور اصولوں پر ڈٹے رہنے کا درس دیتی ہے، جو تا قیامت انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا یوم عاشور پر پیغام۔ یوم عاشور قربانی، حق گوئی اور عزم صمیم کا پیغام۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت باطل کے خلاف ابدی جدوجہد کی علامت، انسانیت کے لیے ناقابل فراموش سبق۔ یہ دن قربانی، وفا اور صبر کی بے مثال داستان، جو اندھیروں میں حق اور سچائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ یوم عاشور کے موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر صوبے بھر میں محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے دوران موبائل سبیلوں کا مؤثر انتظام، عزاداروں کے لیے جگہ جگہ ٹھنڈے پانی اور مشروبات کی بلا تعطل فراہمی، ضلعی انتظامیہ سبیل کیمپوں کی مانیٹرنگ اور معیار پر مکمل عمل درآمد کے لیے متحرک۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی جانب سے صوبے بھر میں سخت سیکورٹی سرویلنس، امن و امان یقینی بنانے کے لیے 5000 سے زائد اضافی کیمروں کی تنصیب۔ پاکستان خطے میں امن کا خواہش مند، جنگ لڑنے کی خواہش اور ایجنڈا نہیں، خطے کی سلامتی چاہتے ہیں۔ بھارت نے جنگ مسلط کی تو اس کے 6 طیارے مار گرائے اور اسے تاریخی سبق سکھایا، 4 گنا بڑے دشمن کو شکست دی۔ ایرانی ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان نے ایران پر اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی، ایران نے تسلیم کیا پاکستان سچا دوست ہے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن، سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ ایس آئی ایف سی کے تحت توانائی کے شعبے میں اہم پیش رفت، $6 ارب کے ریفائنری منصوبوں کی بحالی۔ ایس آئی ایف سی کی براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی میں ترمیم کی ہدایت، سیلز ٹیکس میں اصلاحات، پیٹرولیم مصنوعات کی اسمگلنگ اور ڈیزل کی درآمدات پر قابو پانے کے لیے اقدامات پر غور۔ ریفائنریز کو 7 سال کے لیے ٹیکس پالیسی میں استحکام کی ضمانت پر غور، سرمایہ کاروں کے اعتماد میں نمایاں اضافہ متوقع۔ مودی سرکار کی سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی مہم، سکھوں کے خلاف عالمی سطح پر ریاستی کارروائیاں۔ بین الاقوامی جریدے دی گارڈین نے مودی سرکار کی ریاستی دہشت گردی کو بے نقاب کر دیا۔ 35 سالہ سکھ کارکن اوتار سنگھ کھنڈا کی برمنگھم میں مشکوک موت نے بھارتی سرکار پر سوال اٹھا دیے۔ مقتول اوتار سنگھ پر بھارتی میڈیا نے مارچ 2023 کے احتجاج کے دوران لندن میں بھارتی پرچم اتارنے کا الزام لگایا تھا۔ 2016 میں اوتار سنگھ کو بھارتی ایجنسیوں سے زندگی کا خطرہ ہونے کی بنا پر برطانیہ میں سیاسی پناہ ملی تھی۔ دی گارڈین۔ ہندوتوا نظریے کے تحت بھارت میں ریاستی سرپرستی میں مسلمانوں پر مظالم جاری، بی جے پی کے علاوہ ریاستی سرپرستی میں تمام ادارے بشمول میڈیا مسلم کش پالیسیز میں شامل۔ بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا مسلمانوں کو غدار بنا کر پیش کرتا ہے۔ ہندوتوا کے مشتعل ہجوم کی طرف سے مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملے معمول ہیں۔ بھارت میں ایک منظم منصوبے کے تحت مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی جے پی رہنماؤں کی غنڈہ گردی سے قانون، جمہوریت اور ریاستی ادارے مفلوج۔ مودی کے بھارت میں ریاستی ادارے سیاسی غنڈوں کے رحم و کرم پر، بھارتی سرکاری افسران بھی بی جے پی کی غنڈوں کے ہاتھوں غیر محفوظ۔ مودی سرکار کے سیاسی غنڈوں کی ریاستی دہشت گردی عروج پر، سرکاری افسران کو دن دہاڑے دفتر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ مودی سرکار نے بھارت کو جمہوریت کی بجائے ہندو انتہا پسندی اور ریاستی دہشت گردی کا مرکز بنا دیا۔
جنگ بندی مذاکرات کے باوجود غزہ پر اسرائیلی بمباری جاری، تازہ حملوں میں 27 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ سٹی میں اسرائیلی بمباری میں 15 افراد شہید۔ جنوبی غزہ میں ایک گھر پر فضائی حملے میں نصیر ہسپتال کا ایک ڈاکٹر اور اس کے 3 بچے شہید۔ مغربی کنارے میں بھی قابض فوج کی چھاپہ مار کارروائیاں، متعدد فلسطینی زیر حراست۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فریقوں اور سازشوں کے درمیان مذاکرات کے لیے دوحہ میں تیاری۔ اسرائیل کا مذاکراتی وفد آج قطر کے دارالحکومت روانہ ہو رہا ہے۔ فلسطینی تنظیم حماس بھی مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ مذاکرات میں قطر اور امریکہ کے ثالثی وفد بھی شرکت کریں گے۔